جب یہ حاصل کیا گیا تھا تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، لیکن اس کی تکمیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہونی ہے اور ہوگی. اور اس کے بہت سے شواہد مل رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اور یہاں تک اس کے فیصلے کر دیے گئے ہیں کہ اس قوم کی ہاں یا نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. آج اگر عرب ممالک میں، دوسرے مسلم ممالک میں جہاں پستی ہے، اور یہ بڑے طریقے سے 80-90 سال کی ایک تاریخ ہے جس میں مسلمانوں کو اس پستی کی طرف لے جایا گیا، ان کے دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالی گئی. ایک یہ پورا پروپیگنڈا ہے، پوری ایک سسٹم ہے، اور یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ڈفرنٹ حکمران، ڈفرنٹ لوگ لے کر ڈالے گئے ہیں. یہ لارنس آف عربیہ سے سٹارٹ ہوا. ایک فلم بھی بنی ہے، اور لارنس آف عربیہ کو اگر آپ دیکھیے تو اس چیز کو اگر ہم لوگ مسلمان اس کی تحقیق نہیں کریں گے، بیسکلی مسلمان اپنے قرآن سے دور ہیں. ہر مسلمان کو اپنے گھر میں ایک صفحہ قرآن کا ترجمے سے روز پڑھنا چاہیے. خود بخود اس میں سے نور ان کو ملے گا اگر وہ طلبگار ہوں گے، ان کو راہ ہدایت ملے گی. قومیں یہاں سے جاگتی ہیں اور قرآن کے نور سے ہی قومیں جاگیں گی. یہ مت سوچئے کہ یہ قوم جس نے اتنی چیزیں جو کہ کبھی ان کفار نے سوچی نہیں تھی کہ ہم اس لیول تک پہنچ سکیں گے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی تیسری بڑی ایئر فورس ہے. ٹھیک، اس چیز کو ریکگنائز کون کرتا ہے؟ کفار خود کرتے ہیں، ان کو ڈر ہے. اور اگر صرف اور صرف مسلمانوں کی تھوڑی بہت عزت موجود ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہے. اب آپ نے جو کوشچن کیا حق صاحب کہ پاکستان میں اسلامی نظام قوم چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، اگر آپ ان سے پوچھئے، پہلے ان کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ اسلامی نظام کیا ہے. جیسے ہی بات کی جاتی ہے اسلامی نظام، فوراً وہ سوچتے ہیں کوڑے ڈنڈے سختی. نو، یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اس کے لیے ان کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور احادیث کو سمجھنا ہے، اور یہ نہیں کہ منتخب احادیث جو ایک تفرقہ ڈالا گیا آج سے 120-130 سال پہلے، خاص طور پہ جو تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند، انہوں نے دیوبند کا ایک مدرسے کی بنیاد رکھ کے اور ہمارے اسلام کو باندھ دیا. نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ نہیں ہے. 1300 سال تک اسلام ایک لیول پہ چلتا ہے. مگر میں کسی ایک پریس کانفرنس میں پچھلے دنوں موجود تھا، جی. اللہ کے نیک بندے وہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر جب بھی آپ کسی حکومتوں میں مذہب کو یا مذہبی تنظیموں کو اب اگر اس کی مداخلت شروع ہو جائے گی تو اس طرح وہ تنظیمیں جو ہیں، وہ حکومتیں جو ہیں وہ نہیں چلتی ہوتی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہماری حکومتوں میں ہمارے سب جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا رول ادا کرتے ہیں. ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں تھے بھی. تنظیم 17ویں ترمیم کیسی آئی؟ ان کی وجہ سے آئی. ان کا اس میں بہت بڑا قصور ہے، اور وہ اسی کی ان چیزوں کے ان کو سمجھنا چاہیے. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ناردرن ایریاز میں جو یہ مسلمان یہ جو سوسائڈل بمنگ یہ سب کچھ یہ 20 سے 25 سال پہلے پلانٹ کی گئی. اس کے کچھ شواہد بھی ہیں جو اگر آپ کسی آرمی کے کسی آفیسر سے ان سے آپ ڈسکس بھی کریں آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ جو علماء وہاں سے پکڑے گئے وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. جب ان کو برہنہ کیا گیا سیدھا کرنے کے لیے، ان سے تفتیش کے لیے، ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہ پلانٹ کیے گئے جیسے لارنس آف عربیہ پلانٹ کیا گیا. اس کے کچھ اس نے ایک لسٹ بنائی تھی 10، یہ باقاعدہ سے بتائیں گے 10 یا 18 نکات تھے اس کا ایجنڈا تھا. اور اس ایجنڈے کے اوپر وہ اس کو کنفرم کریں گے برکات صاحب کہ وہ مسلمانوں کو اس نے گریجولی اپنے دین سے دور کرنا ہے. ہمارا دین یہ دین نہیں جو بتایا جاتا ہے، کوڑے ڈنڈے یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی پچھلے دنوں، یہ سارا کچھ یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے؟ اسلام اس طرح کا نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ ایک باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. جیسے ڈیوڈ بن گوریان جس نے اس وقت 1948 میں بولا، اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا ہمیں اس سے فکر ہے جیسے میں نے پہلے کہا، اور ہمیں ہمارے شاہین ہماری ایئر فورس کے پائلٹس 1968 میں گئے سیریا سے، سب عرب کے سب جہاز بالکل ملیا میٹ ہو گئے. ہمارے پائلٹس نے جا کر اسرائیل کے ٹھکانے تباہ کیے. اسرائیل کے ربائی خود کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2000 سال پہلے ایگزائل دیا، گاڈ نے ایگزائل دیا. ربائی خود کہتے ہیں، جب ان کے ربائی خود کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہم وائی وی سرچنگ فار دا لینڈ، ہم ٹھیک ہے، کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ہی اختتام کے بہت زیادہ قریب ہے. جناب راحیل صاحب، آپ 1 منٹ میں 30 سیکنڈ میں ذرا لمسم کر کے مجھے بتائیے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ان تمام مسائل کا حل کیا ہے عوام کی؟ ٹھیک ہے، آج ہم نے تھوڑا سا قصوروار بھی ٹھہرایا، عوام کو جاگنا بھی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. ان مسائل کا حل، اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ اگر روشنی ڈال دیں تو. میرے خیال میں تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس، کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو ان مسائل کا حل تو یہ کہ ہم سب سے پہلے تو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ریوائو کریں. ٹھیک ہے، اور پاکستان جب سے بنا، پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو اقبال کا رول تھا اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا. جو اقبال کو ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ مصور پاکستان تھے، لیکن اقبال صرف مصور پاکستان ہی تھے، وہ اپنے زمانے کے اللہ کے ولی اور کلندر تھے. اور اس زمانے میں وہ حکیم الامت کا کبھی ان کو لقب دیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے امت کے اندر جو جو مسائل تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا سولوشن دیا. تو ان سب مسائل جو ہمارے پاکستان کے اندر جو سب مسائل ہیں اس کا واحد حل یہ کہ وی شوڈ ریوائو دا آئیڈیالوجی آف اقبال، کہ جس آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان کو بنایا گیا تھا اسی آئیڈیالوجی پہ اب ہم اس کی تکمیل کریں. کیا ہم سب لوگ اپنے گربان میں جائیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے جناب، راحیل اعجاز صاحب، وسیم غیاث صاحب، علامہ احمد شیر برکاتی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تشنگی رہ گئی، گفتگو ابھی کافی کرنی تھی، مگر اگلے پروگراموں میں ضرور گفتگو جو ہے وہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور آپ کے جو میسیجز ہیں اور عوام کے بھی جو ہم کالز بھی لیں گے ان سے گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں، مگر میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر ہی اچھے لوگ ہیں اور ہمارے اندر ہی برے لوگ ہیں، مگر اچھے لوگوں کا انتخاب ہم نے ہی کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، عوام نے جو ہے وہ اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اور ہم نے خود اپنے وطن کو بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سدا سلامت رکھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.